اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ شہداء کی درجات کی بلندی کی دعا کے ساتھ خانوادہ شہداء کو تسلیت پیش کرتے ہوئے توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس میں شرکت کا موقع ملا۔ میں منتظمین کو تحسین کہتا ہوں، قدردانی کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانحات دوسرے سانحات سے بڑھ کر سفاکیت اور درندگی کی بدترین مثال ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے غم میں ہم شریک ہی نہیں بلکہ میں اس کو اپنا غم سمجھتا ہوں، اور پاکستان کا ہر شیعہ، پاکستان کا ہر مظلوم اس غم کو اپنا غم سمجھتا ہے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہتر ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس علت کو تلاش کریں، اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں جس علت کی بنا پر یہ سفاکیت کی گئی اور اتنے لوگ بے دردی سے بے گناہ لوگ شہید کیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ جہاں تک پاکستان کی ریاست کی بات ہے، اس کی بدترین ناکامی پاکستانی سسٹم کی انتہائی سنگین ناکامی ہے، بلکہ بہت بڑی زیادتی ہے خود پاکستان کی ریاست کی اور اس کے اندر موجود سسٹم کی۔ یہ شہریوں کے خلاف، بے گناہ شہریوں کے خلاف اس قسم کے سفاکانہ واقعات ہوئے، اور اس کے اوپر کوئی بیہودہ قسم کے بیانات کے علاوہ کوئی سنجیدہ نوعیت کا اقدام اس سانحے کے حوالے سے یا اس قسم کے سانحات کے روکنے کے حوالے سے پاکستان کے اندر نہیں ہوا۔ ریاست کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا ملک کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے اندر جتنے بھی واقعات ہوئے، یہ جتنے بھی لوگ بے گناہ مارے گئے، کسی ایک کے قاتل کو بھی آج تک سزا نہیں۔ انتہائی بدترین صورتحال ہے، اور میں بار بار سال سے متوجہ کر رہا ہوں اس طرف کہ کسی ایک قاتل کو اس ملک کے اندر سزا نہیں ملی۔ یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آئین کو پس پش ڈالا گیا ہے، قانون کو پاؤں تلے روندا گیا، اور قانون کی عملداری اس ملک کے اندر مفتوح ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کی علت کے بارے میں اپنا نقطہ نگار رکھتے ہوں گے۔ میں کسی کے ساتھ بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، کسی کی تردید یا تائید نہیں کرنا چاہتا۔ میرا اپنا موقف ہے، میں پاکستان کے حالات پہ نظر رکھتا ہوں، بین الاقوامی حالات پر میری نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ، اس کی علت اور علل بھی ہوں گے اور اسباب بھی ہوں گے، لیکن مین سبب مکتب اہل بیت سے وابستگی شیعہ ہونا، اور یہ تشیع کے خلاف ان سازشوں کا حصہ ہے جو اس ملک کے اندر رونما ہوئی، جن کو بہت سی سازشیں ہیں جن کو ہم نے پاؤں تلے روندا۔ اس ملک میں تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے کی شہری بنانے کی سازش ہوئی اس ملک کے اندر،
اس ملک کے اندر تشیع کی تزلیل کے لیے گروہ بنائے گئے جنہوں نے گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر اور مسجدوں کے اندر تشیع کے خلاف غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے لگائے، نہ کسی نے روکا، نہ کوئی آج تک قانون حرکت میں نہیں آیا۔ یہ انتہائی افسوسناک اور تعجب انگیز ہے۔ ایک ریاست میں ہم رہتے ہیں، اس ریاست کے شہری ہیں، ہمارے حقوق ہے اس ریاست کے اندر، بنیادی حقوق ہے، شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، سب کو پامال کیا جاتا رہا، لیکن پاکستان کے جو ذمہ دار تھے، سسٹم تھا، وہ ناکارہ ثابت ہوا۔ اس نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی ٹھوس اقدام اس سے سرزد نہیں ہوا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیض ہے، ایک توجہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی اس کے اندر کوشش کی گئی ہے تمام شیعوں کو۔ شاید ہماری تنظیم کی کمزوری ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک نہیں پہنچ سکی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل میں جاؤں کتنے بل لائے گئے، لوگوں کو پتہ ہے کتنے شریعت بل آئے پارلیمنٹ کے اندر۔ ان شریعت بل کو ان کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، اور اس کے اندر جو آلائش تھی اس کو نکالنے کا جو ہم نے اقدام کیا، کس طریقے پہ ناموس صحابہ بل کے نام سے کتنے بل لائے گئے پارلیمنٹ کے اندر، اور کس طریقے پہ ہم نے ان کو ناکام بنا کر، ان کو بے نتیجہ بنا کر، ان کو رد کروا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا۔ کوششیں یہ تھی کہ تشیع کو الگ کیا جائے، تشیع کو آئسولیٹ کیا جائے۔ ہم نے ایسا انداز اختیار کیا کہ مشترکات کی بنیاد پر تمام دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بلکہ ایک تنظیم کی صورت میں جمع کیا۔ 57 ملک ہیں دنیا میں اسلامی، کہیں اس قسم کا اتحاد موجود نہیں ہے جیسا ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے، اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے، اپنی عبادات بجا لاتے ہوئے، اپنی فقہ پر قائم رہتے ہوئے، اپنی رسموں پر قائم رہتے ہوئے، مشترکات کی بنیاد پر ہم نے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا۔ آج تشیع مین سٹریم کے اندر موجود ہے، دینی جماعتوں کے اندر۔ کسی کی دعوت پر ہم نہیں گئے، ہم بانی ہیں اتحاد کے۔ ہم نے اس ملک کے اندر اتحاد کی وہ بنا ڈالی جو کسی ملک کے اندر تشیع رہتے ہوئے، تشیع پر قائم رہتے ہوئے، اگر ٹائم لمبا ہو جائے گا، اگر کوئی حسبہ بل پیش ہوتا ہے صوبہ سرحد کی اسمبلی میں، جہاں تمام کے تمام دوسرے مکتب فکر کے لوگ تھے، تو ہمارے اتحاد کا یہ دور تھا کہ وہ حسبہ بل ہمارے پاس آیا، آخری فائنل ڈرافٹنگ ہم نے کی، تو تب جا کر اسمبلی میں پیش ہوا۔ کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسا کام جو اس ملک کے اندر تشیع کے خلاف ہونے والا تھا، اس کو ہم نے اتحاد کے حوالے سے ناکام بنایا۔ اب تلاش کیجئے یہاں پہ کچھ اثرات ان کے ہوں گے، تکفیریوں کے جو غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے لگانے والے ہیں۔ پاکستان میں تو ہم پورے ملک، پورے صوبوں میں ہم مین سٹریم کے اندر بیٹھے ہیں، جو ہمیں تشیع کو گالیاں بکنے والے تھے وہ کسی گٹر کے اندر اور گندگی کے ڈھیر میں پڑے، اور ان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں علت تلاش کرنی چاہیے، اور علت بڑی واضح ہے، تشیع ایک وحدت ہے۔ تشیع صرف پنجاب، سرحد، سندھ یا بلوچستان یا اس کے اندر نہیں ہے، کوئی مقامی یا لوکل مکتب فکر نہیں ہے، عالمی مکتب فکر ہے، اور تشیع پاکستان کی تشیع ایک وحدت ہے۔ اس کو وحدت بنائیے، آئیے مل کر توانائیوں کو جمع کیجیے، اور توانائیوں کو اگر جمع کریں گے تو جو علت ہے اس کو سامنے رکھیں گے، تو مکتب تشیع کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے توانائیوں کو ہم جمع کریں گے، تو پاکستان کی کوئی قوت، بڑی سے بڑی طاقت ہو، وہ تشیع کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تشیع کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتی، تشیع کے جو پیش رفت ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ پاکستان کے اندر تشیع میں پیش رفت بھی ہے، وہ کسی اور وقت میں بتاؤں گا، اور تشیع کے جو حقوق ہیں،
صورتحال یہ ہے، اس سے ناکام ہوئے۔ یہ جو واقعات تھے جو سانحات کرائے گئے اس لیے کہ تشیع کو کرش کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، تاکہ تشیع اپنی حیثیت سے پیچھے ہٹے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں الحمدللہ۔ یہ قربانیاں رنگ لائی ہیں، اور ان قربانیوں کے اثرات کو ان پاکیزہ خون جو بہائے گئے ہیں، ان کے اثرات کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس سے یہ نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہیے کہ ان اثرات کو ہم کیسے حاصل کریں اور محفوظ کریں، اور کس طرح پہ تشیع کی سرفرازی اور تشیع کی سربلندی کے لیے مزید کام کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اختلاف نظر اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، نقطہ نظر کا اختلاف ہو، لیکن اختلاف کو مخالفت تک نہیں لے جانا چاہیے۔ بےہودگی، بدتمیزی، بد کلامی، بد زبانی، الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے۔ ویسے عام زندگی میں ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں اخلاق اہل بیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اخلاق اہل بیت میں بد کلامی، بد زبانی، بےہودگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھے اخلاق، اچھی خصلتیں، اچھی عادتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا، اپنے نئی نسل کی اس پر تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا اقدام کرتا ہے جس سے آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر جاہل کوئی خطاب کرتا ہے آپ کو، ایسی بات کرتا ہے نازیبا، تو سلام کہہ کر آگے گزر جائیے، اس سے متعرض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي۔ مولا حسن فرماتے تھے کہ میں ایک سخیف آدمی کے، لئیم آدمی کے پاس سے گزر رہا تھا جو مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ فَمَزَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ میں اس کے پاس سے گزر گیا اور یہ خیال کر کے گزرا کہ یہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا، کسی اور کو دے رہا ہے۔ گالیوں کا رواج ختم ہونا چاہیے، الزام تراشی کا رواج ختم ہونا چاہیے۔ باہمی احترام، باہمی تعاون، ایک دوسری کی قدر کرنا، عزت دینا، آبرو دینا، اس کے مقام اور حیثیت کا لحاظ رکھنا، اس طریقے پہ اپنی صفوں کے اندر اگر وحدت پیدا کریں گے تو ان شہیدوں کے جو خون کے اثرات ہیں اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان سازشوں کے جو شاخسانے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر ایف آئی آر ہوتی ہے مجلس اعضاء پر۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر مجلس اعضاء پر ایف آئی آر ہو۔ میرا بنیادی حق ہے، میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ ایف آئی آر مجلس اعضاء پر میں جب چاہوں جہاں چاہوں عزاداری سید الشہداء منعقد کر سکتا ہوں، مجھے کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ میں سینکڑوں میل سفر کر کے اگر یہاں آیا، یہاں سے کسی اور جگہ جاؤں گا تو مجھے آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے حسین کرنے کے لیے بھی کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں۔ میں سر کا آزاد شہری ہوں، مالک ہوں، حصہ دار ہوں، میں یہاں حق رکھتا ہوں، میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں لے جانا چاہتا اس پر کہ سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کتنے فیصلے آئے مجلس اعضاء کے بارے میں اور عزاداری کے بارے میں، جن کا ایک تومار ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی عدالت کے بھی نہیں جاؤں گا، میں کسی سے بھیک بھی نہیں مانگوں گا۔ میرا حق ہے، میں اپنی قوت اور طاقت سے حق لے کے رہوں گا۔ عزاداری سید الشہداء پہ جو ایف آئی آر ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں ہو رہی ہیں، اتنی بڑی فائل پچھلے سال میں نے بنائی، اتنی بڑی فائل ایف آئی آر، اور پھر میں نے آ کر ان کو کہا کہ خبردار ان ایف آئی آر کو پرسو نہ کرنا۔ اگر پرسو کیا تو یہاں دھرنے اور ریلیاں یہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو جدوجہد مجلس اعضاء کے لیے اور عزاداری کے لیے ختم ہوگی وہ تختہ الٹنے سے پہلے ختم نہیں ہوگی جب تک حق حاصل ہم کر لیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے ان ایف آئی آر کا ہوئی تو ہیں، لیکن ان پر کوئی عمل درآمد ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سازشیں ہیں جو تشیع کے خلاف ہیں، کبھی مجلس اعضاء پر ایف آئی آر، کبھی کسی کو ٹارگٹ کرنا، کبھی کسی سے غلیظ نعرے اور فتوے لگوانا، یہ لگوائے گئے، گروہ تیار کیے گئے، اور یہ ریاست کی بدترین ناکامی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بھی سوچنا چاہیے، ریاست کے سسٹم کو بھی سوچنا چاہیے۔ شیعوں کے بنیادی حقوق، تشیع کے بنیادی حقوق، بلکہ جتنے بھی یہاں مظلوم ہیں، غریب ہیں، ان کے بنیادی حقوق، سب کے بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ جڑ جائیں، آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اگر آپ پاکستان بھر میں اپنی طاقتیں اور توانائیاں مجتمع کر لیں اور ایک ہدف کو دنبال کریں اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں تو اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے اپنے راستے ہم کھول دیتے ہیں۔ جب ہم ٹولیوں میں بٹیں گے، ٹکڑوں میں بٹیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کے آگے کھڑے ہوں گے اور بیکار اور ایسی چیزیں جو جن کی بے قیمت چیزیں ہیں ان میں اگر جھگڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار تو ہم منعقد کرتے رہیں گے، لیکن شہداء کے خون کے آثار کا تحفظ کرنا، میں قدردانی کرتا ہوں جو شہداء کے حوالے سے یہاں اقدامات ہو رہے ہیں ان کی فلاح کے حوالے سے، ایسے اقدامات بھی ہونے چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کے آثار، ان کے خون کے آثار کا تحفظ کرنا، تشیع کو مضبوط کرنا، عزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے اقدامات کو محفوظ کرنا، اس انداز میں ہم کریں کہ پھر اگر کوئی اقدام کرے تو اسے 100 بار سوچنا پڑے۔ ایسے واقعات میں سمجھتا ہوں جو ہوئے تو ایک دور تھا، میں آپ کو واضح کہوں، اس میں ہم نے جو کوششیں تھیں سب نے کی، ہم نے بھی حصہ ڈالا، سب نے کوششیں کی، لیکن وہ کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی زیادتیاں اور حقوق کے سلب کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اس لیے ہمیں سب کو متحد ہونا ہوگا اور یک زبان ہونا ہوگا، ایک موقف، ایک ملت، ایک موقف اور ایک زبان اور ایک جدوجہد اور ایک ہدف کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔